بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2162 ہے اور آج سورۃ التغابن کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 16، 17 اور 18، 16، 17 and 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم۔ عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، فاتقوا اللہ، چنانچہ تم اللہ سے ڈرو، مستطعتم، جتنی استطاعت تم رکھتے ہو، واسمعوا، اور سنو، واطیعوا، اور اطاعت کرو، وانفقوا، اور خرچ کرو، خیرن، یہ بہتر ہوگا، لانفسکم، تمہارے نفسوں کے لیے، ومن یوقع، اور جو بچا لیا گیا، شح نفسہ، اپنے نفس کی حرص سے، فاولئک ہم، تو یہی لوگ ہیں، المفلحون، فلاح پانے والے۔ ان تقرضوا اللہ، اگر تم قرض دو اللہ کو، قرضا حسنا، قرض حسنا، یضاعفہ، تو وہ بڑھائے گا اس کو، لکم، تمہارے لیے، ویغفر لکم، اور بخش دے گا تمہیں، واللہ، اور اللہ، شکور، بڑا قدردان، حلیم، خوب حوصلے والا ہے، عالم الغیب، پوشیدہ باتوں کا جاننے والا، والشہادہ، اور ظاہر کا، العزیز، نہایت غالب، الحکیم، خوب حکمت والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، لہذا جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، اور سنو اور مانو، اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ اور جو لوگ اپنے دل کی لالچ سے محفوظ ہو جائیں وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو اچھی طرح قرض دو گے تو اللہ تمہارے لیے اس کا کئی گنا بڑھا دے گا، اور تمہاری بخشش کر دے گا، اور اللہ بڑا قدردان، بہت بردبار ہے، وہ ہر بھید کا اور ہر کھلی ہوئی چیز کا جاننے والا ہے، بڑے اقتدار کا، بڑی حکمت کا مالک ہے۔ ان 3 آیتوں میں 9 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جہاں تک ہو سکے تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ دوسری بات، اللہ کی سنو اور اس کے حکموں کو مانو اور اس کے حکم کے مطابق خرچ کرو۔ تیسری بات، یہ کام تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ چوتھی بات، جو لوگ اپنے دل کی لالچ سے محفوظ ہو جائیں وہی فلاح پانے والے ہیں۔ پانچویں بات، اگر تم اللہ کو اچھی طرح قرض دو گے تو وہ تمہارے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے گا۔ چھٹی بات، تمہارے گناہ بخش دے گا۔ ساتویں بات، اللہ بڑا قدردان، بہت بردبار ہے۔ آٹھویں بات، وہ ہر کھلی اور بھید کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ نویں بات، بڑے اقتدار کا مالک، بڑی حکمت کا مالک ہے۔ بزرگان محترم، بیوی بچوں کی محبت میں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے بچنے کا حکم پچھلی آیات میں دیا گیا۔ یہاں ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، کچھ تاکید کی جا رہی ہے، کچھ باتیں بتائی جا رہی ہیں، کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں پروردگار کی طرف سے کہ ایمان والو، تم سے جہاں تک ہو سکے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔
اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور برے کاموں سے بچتے رہو، اس کے حدود سے بڑھنے میں ہمیشہ اس کا خوف اپنے دل میں رکھو، اور یہ خوف تمہیں برے اعمال سے بچنے میں معاون ثابت ہوگا، اور حتی الامکان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جانو، ان کی اطاعت کرو، اور جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بطور آزمائش کے دیا ہے اسے اسی دینے والے رب ذوالجلال کے راستے میں خرچ کرو۔ حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے، مال، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2336۔ اس لیے جتنا ہو سکے مال اور اولاد کی محبت کو اللہ کی محبت پر فوقیت پانے مت دو۔ دنیا جہاں کی ساری چیزوں کی محبت سے آگے اور اس سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں چھائی رہے۔ یہ سارے کام بھلائی کے ہیں، ان کا کرنا تمہارے لیے بہتر ہے کہ ان اعمال کے سبب تم جہنم اور اس کے عذاب سے بچا لیے جاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں تمہیں کسی کام سے روکوں تو رک جاؤ، اور جب کسی کام کے کرنے کا میں حکم دوں تو تم حسب استطاعت اس پر عمل کرو۔ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 7288۔ اس آیت کا شان نزول مفسرین نے یہ بیان کیا کہ جب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو یہ آیت مسلمانوں پر بڑی شاق اتری کہ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ڈر کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ ہماری کیا طاقت، ہماری کیا اوقات ہے کہ اس سے جیسے ڈرنا ہے اس معیار کا ڈر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، کیسے ممکن ہے؟ چنانچہ وہ لوگ اس حکم پر کھرا اترنے کے لیے رات بھر عبادت میں کھڑے رہنے لگے۔ رات ایڑیوں کی رگوں پر ورم آ جاتا تھا، سجدوں کی کثرت سے ان کی پیشانیوں پر زخم آ جاتے تھے، اتنی حد تک اس شوق سے، اس ذوق کی وجہ سے اور حکم کی وجہ سے کہ تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر ڈسکاؤنٹ کا معاملہ کیا، تخفیف کا معاملہ کیا، اور فرمایا کہ دیکھو اتنا زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، تمہاری اپنی جتنی طاقت ہے تم اللہ سے اس قدر ڈرو، ما استطعتم، جتنی طاقت تم رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی اتنی استطاعت کے بقدر ہی تم ڈرو، کافی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں اس کے بتائے ہوئے راستوں پر خرچ کرو۔ اس بات کی علامت ہے یہ تمہارا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے بخل اور کنجوسی کو دور کر دیا ہے، اور جس کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخل سے، کنجوسی سے محفوظ رکھ دیا، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، یقیناً وہی فلاح پانے والا، کامیابی پانے والا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی بڑا عقل مند ہے، ذہین ہے، اپنا پیسہ بہت بچاتا ہے، جمع کر کے رکھتا ہے، زبردست آدمی ہے۔ یہ زبردست آدمی نہیں ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں آخرت کے تصور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سامنے رکھتے ہوئے اس عقیدے کی بنیاد پر اس حقیقت پر پہنچو، اس منزل اور اس نتیجے پر پہنچو کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخل سے بچا دیا، تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنجوسی سے بچا دیا، تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرص سے بچا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اس بات کی توفیق دی کہ تم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں سخاوت اور فیاضی اور جود و سخا کے ساتھ خرچ کرنے لگ جاؤ، تو یاد رکھو پروردگار کی نگاہ میں تم ہی کامیاب، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب۔ پھر فرمایا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہتر قرض دو گے تو وہ قرض کو دگنا کر کے تمہیں واپس کرے گا۔ ایک آدمی کو تم چائے پلاتے ہو، انسان ہے، وہ تم کو بھی چائے پلائے گا، اس کو کھانا کھلاتے ہو وہ بھی کھانا کھلائے گا، تم اس کو گفٹ دیتے ہو وہ بھی تم کو گفٹ دے گا، اس کی شادی میں تم جا کر کوئی ہدیہ دیتے تو وہ بھی اسی قسم کا ہدیہ دے گا۔ کیلکولیشن چلتا ہے دنیا میں۔ لیکن جب تم اللہ کو دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑے غیرت والے ہیں، وہ بڑے غیرت والے ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم اللہ کو دو اور اللہ تم کو کچھ بھی نہ دے۔ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ تم ایک دو گے تو وہ 10 گنا دے گا، تم ایک دو گے تو 700 گنا زیادہ دے گا تم کو۔ اس بات کو حقیقت بتایا گیا اللہ کی کتاب میں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا ہم 10 گنا بڑا کر دیں گے۔ اور وہ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبۃ انبتت 7 سنابل في كل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ جو لوگ اس کی مثال دی گئی کہ جس طرح ایک کسان ایک دانہ زمین پر بوتا ہے تو پروردگار اس میں بالیاں اگاتے ہیں
اور ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے اس کسان کو عطا کرتے ہیں۔ جو پروردگار ایک کسان کو ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے عطا کرتا ہے، وہی پروردگار تم کو بھی تمہارے ایک نیکی کے بدلے میں، 1 روپیہ خرچ کرنے کے بدلے میں تمہارے نام اعمال میں 700 روپے خرچ کرنے کا ثواب عطا کر دے گا۔ اور بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس سے زیادہ دے دے گا۔ اس کو کون روکنے والا ہے؟ اس کے ہاتھ کو کوئی پکڑ سکتا ہے؟ اس کو کوئی منع کر سکتا ہے؟ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منع، اللہ جس کو دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ کسی کے حق میں روک دیں کو کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔